جس کے باپ کا نام تھا بہاؤدین، ابو الحاکم حمید الدین، جس نے 21 سال تک کی جو مروان پر حکومت کر کے دکھائی۔ شہر میں اس کا باغ تھا، باغ میں ایک لونڈی کام کرتی تھی، پانی باغ میں مار دیا کرتی تھی، اور حاکم وقت کے لیے، ابو الحاکم کے لیے، حمید الدین کے لیے نرم گرم بستر لگا دیا کرتی تھی۔ حمید الدین آتا تھا اور اسی بستر پہ آرام کر کے تھوڑی دیر پھر چلا جاتا تھا۔ ایک دن اس نے پانی مارا، لونڈی نے بستر لگایا، اس بستر پہ پھول ڈالے۔ پھر اس لڑکی نے، اس لونڈی نے سوچا دیکھیں ذرا بادشاہوں کی بستر کیسے ہوتے ہیں، اس پر ہمارا مالک میرا آقا سوتا ہے، لیٹتا ہے، آرام کرتا ہے، ذرا لیٹ کر دیکھوں یہ بستر کیسا ہوتا ہے، ذرا دیکھوں کتنا آرام والا، ذرا دیکھوں بادشاہوں کے بستر کیسے ہوتے ہیں۔ وہ لونڈی تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹی، اس نے کروٹ بدلی، دیکھیں کیسا لگ رہا ہے، اس کو بڑا آرام ملا۔ بادشاہ کے اس بستر پر لیٹتے ہوئے اس کو بڑا آرام ملا۔ اس نے اپنا ہاتھ سر کے نیچے رکھا، آنکھ بند کر کے تصور کیا دیکھیں سوتے وقت کیسا لگ رہا ہے۔ اس نے آنکھ بند کی کہ نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ آ گیا، ابو الحاکم آ گیا، حمید الدین آ گیا۔ اس نے کوڑا نکالا اور اپنی لونڈی کو اپنے بستر پہ سوتے ہوئے دیکھا تو اس نے وہ کوڑا اس لونڈی کے جسم پہ مار دیا، اور جیسی کوڑا اس لونڈی کے جسم پہ مارا، ایک ہی کوڑے کی تکلیف سے لونڈی اٹھ گئی، جلدی سے اٹھی، اس نے جلدی سے چادر اوڑھی اور سیدھے بستر سے الگ ہٹ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ابو الحاکم نے کہا میرے بستر پر تیری ہمت کیسے ہوئی لیٹنے کی؟ یہ بستر میرا ہے، بادشاہ کا، حاکم وقت کا، اور تو لیٹ گئی؟ تیری معمولی لڑکی، معمولی لونڈی، تو میرے بستر پر کیسے لیٹی؟ اس نے کہا آقا نہیں، میں لیٹنا نہیں چاہتی تھی، میں سونے کا ارادہ نہیں تھا، بس میں دیکھنا چاہتی تھی کہ بادشاہوں کے بستر کیسے ہوتے ہیں، آرام کتنا ہوتا ہے، بس دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ تو اچانک نیند آ گئی۔ کھڑی ہو جا، کھڑی کر دیا۔ ایک کوڑا مار چکا تھا پہلے، ایک اور مارا، چادر پھٹ گئی، ایک اور مارا، چادر دوسری جگہ سے پھٹ گئی، ایک اور مارا، چادر تیسری جگہ سے پھٹ گئی، ایک اور مارا، کھال دکھنے لگی، ایک اور مارا، کھال پھٹ گئی، ایک اور مارا، اس کھال سے خون گرنے لگا۔ مارتے مارتے اس نے 10 کوڑے پورے کیے، لیکن ایک عجیب کیفیت، وہ کوڑا مارتا جاتا اور لونڈی مسکراتی جاتی، پھر دوسرا کوڑا مارتا، وہ اور زیادہ مسکراتی، تیسرا کوڑا مارتا، اس کے جسم سے خون نکل رہا ہے لیکن لونڈی پہلے سے زیادہ تیز مسکراتی۔ چھٹا، 7واں، 8واں کوڑا پڑا تو اس کی مسکراہٹ ہنسی میں بدل گئی۔ 9واں اور 10واں کوڑا مارتے مارتے اس لڑکی کی ہنسی زور سے نکل گئی، یہ قہقہے میں ہنسنے لگی۔ ابو الحاکم نے کہا کہ میں تجھے ہنسنے کے لیے مار رہا ہوں کیا؟ میں تو تکلیف دینے کے لیے تجھے مار رہا ہوں اور تو ہنس رہی ہے، کیا میری مار سے تجھے تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ میں اتنے کوڑے تجھے مار رہا ہوں، کیا تجھے تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ اس نے کہا بادشاہ، اے ابو الحاکم، میرے مالک، میرے آقا، جب تو تکلیف دینے کے لیے مار رہا ہے تو مجھے تکلیف کیوں نہیں ہوگی؟ تیرے ہر کوڑے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، بلکہ ایک کوڑے کے بعد دوسرا کوڑا مجھے اور زیادہ تکلیف دیتا، اس کے بعد والا کوڑا مجھے اور تکلیف دیتا، پھر اسی زخم پر خون گرتے ہوئے اسی پر ایک اور کوڑا پڑتا تو وہ اور زیادہ تکلیف دیتا، پھر تو ہنس کیوں رہی ہے؟ کہا ہنس اس لیے رہی ہوں کہ جب میں اپنے بارے میں سوچتی تو درد سے کراہنے لگتی، جب تیرے بارے میں سوچتی تو میں مسکرانے لگتی، میرے چہرے پر ہنسی آ جاتی۔ کہا میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ کہا میں یہی سوچ رہی ہوں کہ تھوڑی سی دیر تیرے بستر پر میں نے آرام سے کیا نیند پا لی، تھوڑی دیر کے لیے تیرے بستر پر میں آرام سے کیا سو گئی، تھوڑی دیر کے لیے تیرے بستر پر میں کیا چلی گئی، تھوڑی دیر کے لیے تیرے بستر پر میں نے آنکھ کیا ماری،
हल्की सी नींद क्या ली कि तेरी अदालत में मुझे ये सजा मिल रही है कि मेरे जिस्म को लहू लुहान कर दिया, मेरे जिस्म को छलनी छलनी कर दिया, मेरे जिस्म से खून के कतरे गिरने लगे। जब थोड़ी देर तेरे बिस्तर पर सोने की सजा तेरी अदालत में ये है, तो मैं ये सोच रही हूं कि जिसने पूरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजारी हो, जिसकी जिंदगी में कभी तकलीफ ना आई हो, अल्लाह की अदालत में उसकी सजा क्या होगी। मैं तेरे बारे में सोच रही हूं कि तूने तो जरा देर भी तकलीफ नहीं उठाई, तू तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम में रहा। जब थोड़ी सी आराम की सजा तेरी अदालत में यह है कि उसके जिस्म से खून निकाल दो, तो अल्लाह की अदालत में तेरी सजा क्या होगी जिसकी पूरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजरी है। बस एक जुमला बोला इस लौंडी ने, इस बांदी ने, इस खादिमा ने, अबुल हाकिम हमीदुद्दीन के दिल पे असर कर गया। उसने कोड़ा जमीन पर फेंका, उस लड़की के हाथ बांध दिए थे, उसको खोला और कहने लगा जाओ जाओ, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, आज के बाद तुम मेरी लौंडी नहीं हो, तुम जहां जाना चाहो तुम जा सकती हो, मैंने तुम्हें अपनी गुलामी से आजाद कर दिया है, जाओ मैंने तुम्हें आजादी दे दी। वो लौंडी आजाद कर दी गई और ये आदमी अबुल हाकिम हमीदुद्दीन ने इस्तीफा दे दिया हुकूमत से। 21 साल तक हुकूमत की और 21 साल के बाद आज इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उलमा की सोहबत में बैठ गया, बड़े बड़े मौलवियों की सोहबत में बैठ गया और दावत और तबलीग का फरीजा अंजाम देने लगा और गुमनामी की जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया। एक दिन आता है कि बीमारी ने पकड़ लिया और इसका इंतकाल हो गया। इंतकाल कहां हुआ पता नहीं, दफन कहां किया गया पता नहीं। हाकिम था, 21 साल तक हुकूमत चलाई, लेकिन इस लौंडी ने कहा अल्लाह की अदालत में तेरी सजा क्या होगी जिसकी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजरी। बस एक वर्ड ने, एक जुमले ने इसकी जिंदगी बदल दी और वहीं से निकला और गुमनामी की जिंदगी गुजारा। पूरी जिंदगी लोगों को दावत और तबलीग में देता रहा, एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाता रहा, अपने आप को गुमनाम कर लिया। किसी को नहीं बताता था कि मैं हाकिम वक्त हूं, मैं बादशाह रह चुका हूं, किसी को नहीं बताता था। बस एक अल्लाह की तरफ बुलाना, नमाज पढ़ना, अपने घर में चला जाना, अल्लाह की तरफ दावत देना, नमाज पढ़ना और अपने घर में घुस जाना। मरता है तो किसी को पता नहीं चलता और जब मिट्टी हुई तो पता नहीं चला कि किसकी मिट्टी दी जा रही है और किसको दफन किया जा रहा है। मेरे भाइयों, फितरत में जिंदगी हो तो जिंदगी बदलने के लिए एक जुमला काफी है, एक वर्ड काफी है, और जिसकी फितरत में जिंदगी ना हो उसको पूरे 25-25 साल तक समझाते रहो, उसके